بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عامر سیال۔ دوستو، لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں ایک بزرگ شہری نے ایڈمٹ ہوتے ساتھ ہی سینئر ڈاکٹر کو بلا کر اپنے پاس کہا کہ بہت اچھی سی اور خوبصورت سی نرس کو میری تیمارداری کے لیے اپوائنٹ کر دیں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کچھ اپنی عمر کا لحاظ کریں، اس عمر میں بھی اس طرح کے خیالات ہیں آپ کے؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہوں، دراصل اس طرح میرے بیٹے مجھے دیکھنے کے لیے آ جائیں گے ہاسپٹل میں۔ تو دوستو، یہ بات تو مذاق میں ہوئی ہے، لیکن اس بات کی منطق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پش کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، بوڑھے ماں باپ اور بزرگ شہری، ان کی ویلفیئر اور ان کی مالی امداد کو پورا کرنا کسی بھی معاشرے میں بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تمام ریاستیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا موقع تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اپنے پاس پاؤ تو ان سے محبت اور شفقت سے پیش آؤ اور ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ لہذا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق تمام پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق زندگی کی گارنٹی دی گئی ہے، اور ایک قانون دا مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف اولڈ پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزن ایکٹ 2019 لانچ کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت ایک پاکستانی بزرگ شہری اور بوڑھے ماں باپ کو ان کا حقیقی اور اخلاقی حق دلوانا مقصد ہے، یعنی ایسے بزرگ افراد جو 60 سال سے زیادہ ہوں اور ان کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ضروری اور مناسب ضروریات اشیاء اور امداد چاہیے ہو، ان کو فراہم کرنا اس قانون کے تحت ضروری ہے۔ یعنی بمطابق قانون ریہیبلیٹیشن آف این اولڈ citizen to enable him to reach and maintain his optimal physical, sensory, intellectual, psychiatric or social functional levels and includes measures to restore functions۔ لہذا اولڈ سٹیزن کی دیکھ بھال کرنا اس قانون کے تحت ان کے رشتہ دار یعنی ان کی اولاد یا پھر دیگر رشتہ دار جو کہ اس اولڈ سٹیزن کی وفات کے بعد اس کی جائیداد میں وارث بننے والا ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال کرے۔ اگر کوئی رشتہ دار اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال یا مینٹیننس کا خیال نہ رکھتا ہو تو اس بزرگ کے پاس اس قانون کے تحت حق موجود ہے کہ وہ اپنی اولاد یا دیگر رشتہ دار جو کہ وراثت میں حصہ دار بن سکتے ہیں، تو اس کے خلاف عدالت سے رجوع کر کے اپنی مینٹیننس کلیم کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر بزرگ شہری کا اگر کوئی پرسان حال نہ ہو اور نہ ہی اس کا در ٹھکانہ نہ ہو، تو پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ سینئر سٹیزن کی مکمل دیکھ بھال کرے اور اس کے لیے باقاعدہ ادارہ قائم کیا جانا چاہیے ہے۔ سیکشن 3 اولڈ پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزن ویلفیئر کمیشن کا قیام کیا گیا ہے، اور اس کمیشن کے قیام کا مقصد صرف اور صرف بزرگ شہریوں کے حقوق اور ان کا جائز مقام اور عزت ان کو دلوانا ہے۔ اس کمیشن میں متعلقہ محکمہ کا وفاقی وزیر چیئرمین ہوگا اور 3 ممبرز سینٹ کے ممبران ہوں گے جو کہ 60 سال تک کی عمر کے ہوں گے، اور ان کی سفارش چیئرمین سینٹ کرے گا، اور 3 ممبرز قومی اسمبلی سے ہوں گے، یہ بھی 60 سال تک یا زیادہ کے ہوں گے۔ اسی طرح 2 اور ممبران بھی ہیں۔ یہ کمیشن تمام بزرگ شہریوں کا ریکارڈ مرتب کر کے اپ ڈیٹ رکھے گا اور بزرگ شہریوں کی فلاح کے لیے سفارشات مرتب کر دے گا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت کی طرف سے ملنے والی یہ خطیر رقم کو بروئے کار لاتے ہوئے بزرگ شہریوں کا معیار زندگی بڑھائے گا۔ اس قانون کے تحت بزرگ شہریوں کو سہولیات دی گئی ہیں، لہٰذا ہر شہری جو 60 سال کا ہو جائے وہ سینئر سٹیزن کارڈ اپلائی کر سکتا ہے، اور اس طرح مختلف ادارے جیسے کہ عجائب خانہ، میوزیم، تمام پارکس، لائبریری اور صحت افزا مقامات پر فری انٹری کر سکتا ہے۔
بزرگوں کی مالی معاونت اور سکونت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس کے لیے ایک مخصوص فنڈ قائم کیا جائے گا۔ تمام پبلک مقامات پر بزرگوں کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز بنائے جائیں گے، یعنی ہسپتالوں میں، بینکوں میں، شاپنگ مالز اور پلازوں میں۔ اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں کرایہ میں 35% تک رعایت دی جاتی ہے اور ان کو فوڈ اینڈ میڈیسن میں خاص رعایت دی جائے گی۔ ان کے لیے علیحدہ سینئر سٹیزن وارڈز ہسپتالوں میں بنائے جائیں گے اور بے گھر بزرگ شہریوں کے لیے تحصیل کی سطح پر اولڈ ہومز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف اولڈ پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزن فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے تمام بزرگ شہری جو اپنے آپ کو مالی امداد کے مستحق سمجھتے ہیں یا جن کو ضرورت ہے، وہ اس قانون کی دفعہ 13 کے تحت کمیشن کو درخواست دے سکتے ہیں، یا کمیشن از خود بھی بزرگ شہریوں کو مالی امداد دینے کے لیے اور ان کے جائز مقام کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک کے بزرگ، مفلس اور نادال لوگوں کی فلاح کے لیے ضروری اقدامات سر انجام لاتے ہوئے بزرگوں کو پرسکون ماحول مہیا کر سکتے ہیں تاکہ باقی کی زندگی باعزت طریقہ سے گزار سکیں۔ دوستو، قانون تو موجود ہیں، لہذا اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس لیے اپنا حق جان کر جیو۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔